السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم PYQ دیکھنے والے ہیں اور یہ PYQ سیریز انشاءاللہ UGC نیٹ ایگزام تک جاری رہیں گی اور PYQ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے ہر ایگزامس میں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے کل 50 کوشچنس دیکھے تھے اور یہ کوشچنس 2017 میں جو ایگزامس ہوا تھا اسی پر مبنی ہیں۔ آج کے سوالات بھی 2017 سے کے ایگزامس کے پوچھے ہوئے اسی پر ویڈیو بنائی ہوں۔ کل کے ویڈیو میں ایک کوشچنس میں غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے معذرت چاہتی ہوں اس کے لیے، آپ اسے درست کر دیں۔ شعر نو جو ہے تو یہ کتاب تنقیدی کتاب ہے اور یہ محمد حسن کی ہے، میں نے شمس الرحمن فاروقی بتائی ہوں، اسے آپ درست کر لیں۔ ویسے میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں درست کر دی ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ادبی تنقید اور شعر نو یہ محمد حسن کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو میرا پڑھایا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ ویڈیو کو اسکپ کر سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جہاں سمجھ میں آتا وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیے کہیں سے بھی، جہاں سے آپ کا دل بولا یا آپ کو جہاں سے جس کی بات سمجھ میں آتی انہیں فالو کر پڑھیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو بڑھیں گے ہم کوشچنس کی طرف۔ یہ 75 کوشچنس ہے اور بہت زیادہ آپشنس پڑھنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹ آنسر کی طرف ہی موو آن کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا پہلا کوشچنس یہ ہے کہ دکن میں اردو کے اولین نمونے ہمیں کس دور میں ملتے ہیں؟ تو دکن کے اولین نمونے ہمیں بہمنی دور میں دیکھنے ملتے ہیں۔ دوسرا کوشچنس یہ ہے کہ ہریانوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو یہ ہریانوی جو ہے تو زبان ہے اور اس کا دوسرا نام ہے بانگڑو۔ اس کے بعد ہم بھاگمتی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ بھاگمتی قطب مشتری اس مثنوی کا کردار ہے۔ آگے بڑھیں گے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے؟ تو یہ زہر عشق اس مثنوی کا شعر ہے یا بند ہے، بول سکتے اسے۔ آگے بڑھیں گے ہم، نیچے سوال میں ایک دعویٰ اور دلیل دیے گئے ہیں، اس میں سے ہمیں جو غور سے پڑھ کر صحیح جواب کی نشاندہی کرنا ہے۔ دعویٰ دیا ہوا ہے، ترقی پسند تحریک نے اردو شعر و ادب کو ایک نئی سوچ دی، یہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے، اس تحریک نے رجعت پرستی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، یہ بھی دلیل بھی صحیح ہے۔ تو اس کا آپشنس ہوگا، دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ تضحیک روزگار یہ قصیدہ ہے، لیکن کس قسم کا ہے؟ تو یہ ہجویہ قصیدہ ہے، اس میں جو ہے تو ہجو بیان کی گئی ہے گھوڑے کی۔ اور ان آپشنس کو آپ دھیان میں رکھیں، یہ واعظیہ، خطابیہ، فقریہ یہ بھی قصیدے کی ہی قسمیں ہیں۔ ذیل کے شعر میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں ایہام ہے؟ یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ مکیش کو ہوش ایاغ کی ہے، پروانے کو لو چراغ کی ہے۔ تو یہ اس میں لو صحیح آپشنس ہوگا۔ آگے بڑھیں گے ہیں، پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام تھا سید احمد شاہ بخاری۔ آگے ہے، مصحفی کے تحریر کردہ تذکرے کا نام بتانا ہے۔ تو یہ ہے عقد ثریہ، یہ مصحفی کا جو ہے تو تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے گلشن ہند، یہ تو مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے اور یہ مجموعہ
اسی طرح خوش معرکہ زیبا، یہ کس کا ہے؟ تو یہ سعادت خان ناصر کا ہے۔ اگر آپ کو اس سوال میں ان میں سے کسی بھی سوال میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں بتا دیں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے اور میری بھی اصلاح ہو جائے۔ انسان بشر ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں بھی ایک آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹ ہی ہوں، تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ ننھی کی رانی کس لقب سے یاد کی گئی تھی؟ ننھی کی رانی یہ ہے، بتانا ہے ہمیں کہ تو یہ ہے بسم اللہ کی ماں کو۔ جہان غالب کس کی کتاب ہے یا کس نے اسے تحریر کیا ہے؟ تو یہ جہان غالب جو ہے تو قاضی عبدالودود کی کتاب ہے۔ کس مثنوی کے ذیلی عنوانات شعر سے قائم کیے گئے ہیں؟ یہ بتانا ہے۔ تو اس میں ہے علی نامہ۔ اس مثنوی کے کردار کو یہ ذیلی عنوانات شعر سے قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دینے والا نقاد کون ہے؟ اس کا آنسر ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دی ہے۔ صبح امید یہ نظم ہے شبلی نعمانی کی۔ اردو شاعری میں ایک کیکٹس پیدا ہوا تھا جسے ترقی پسند بھیڑیے اڑا لے گئے۔ یہ جعفر علی خان اثر نے کس شاعر کے بارے میں کہا ہے؟ تو یہ مجاز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ ہے ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو پہلے کانفرنس جو ہوئی تھی اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی، اور دوسری کانفرنس کی صدارت جو کلکتہ میں 1938 میں ہوئی، یہ ملک راج آنند نے اس کی صدارت کی تھی۔ مثنوی کدم راؤ پدم راؤ میں کدم راؤ کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو یہ کدم راؤ ہیرا نگر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ نظم شمع و شاعر اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ بتانا ہے۔ شمع و شاعر نظم اقبال کے بانگ درا اس مجموعے میں شامل ہے۔ فانیاست کے امام ہیں۔ کل بھی اس کوشچنز دیکھا گیا ہے، آج بھی یہ کوشچنز ریپیٹ فانی کو یاسیت کا امام کہا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ کل کے کوشچنز میں بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح سے کوشچنز جو ہے تو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کے بہن کا نام کیا ہے؟ تو اس کے بہن کا نام ہے سریا نام ہے۔ آگے 20واں کوشچن ہے کلیات سراج کو پہلی بار ترتیب دے کر کس نے شائع کیا؟ تو کلیات شاد کو پہلی بار ترتیب دے کر عبدالقادر سروری نے شائع کیا۔ اس کے علاوہ محی الدین قادری زور نے قلی قطب شاہ کا کلیات کو مرتب کیا، اور نور الحسن ہاشمی نے کلیات ولی اور علی سردار جعفری نے دیوان میر کو مرتب کیا۔ ارے واہ صلح ہوئی تو کیا وہی آگ دل میں بھری رہی، وہی خو رہی وہی بو رہی، وہی فطرت بشری رہی۔ یہ شعر کا خالق کون ہے بتانا ہے؟ تو یہ یاس یگانہ چنگیزی کا شعر ہے۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا عاقل ذکی خردمند۔ تو اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو یہ بتانا ہے۔ تو اس میں لفظ و نشر و مرتب یہ صنعت جو ہے تو استعمال کی گئی ہے۔ منشی پریم چند کا افسانہ مالکین میں شیو داس اور رام پیاری کا کیا رشتہ ہے؟ تو یہ سسر اور بہو کا رشتہ ہے۔ اس کا آپشن نمبر 1 درست ہوگا۔ شیو داس سسر ہے اور رام پیاری جو ہے تو بہو ہے۔ اس میں دیے ہوئے ذیل میں ایک دعویٰ اور دلیل دی گئی ہے، اسے غور سے پڑھ کر ہمیں صحیح جواب تلاش کرنا ہے۔
دعویٰ یہ ہے کہ خیل معلیٰ میں ابتدا ذوق دہلوی کو مرزا غالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا، تو یہ تو بات صحیح ہے، دعویٰ صحیح ہے۔ ذوق دہلوی نے کثرت سے غزلیں کہیں، تو دعویٰ تو صحیح ہے، لیکن دلیل جو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں کی غزلیں زیادہ غزلیں کہنے سے وہ انہیں بڑا شاعر تسلیم کیا گیا ہو، تو اس لیے اس کا دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ کا پہلا مجرا کہاں ہوا تھا؟ تو یہ ان کا پہلا مجرا ہوا تھا نواب شجاعت علی خان کے یہاں۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ نظم طباطبائی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے سید حیدر علی۔ سر سید نے اپنی کتاب آئین اکبری پر تفریز لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ تو انہوں نے غالب سے اس بات کی فرمائش کی تھی۔ قرۃ العین حیدر کے کس افسانے کے کردار نصرت الدین آغا فہد بیگ اور تمارا خان ہیں؟ تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ جو ہے تو ہمارے نصاب میں بھی اس افسانہ شامل ہے، جو روشنی کی رفتار میں یہ افسانہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناسخ اور اوسط علی رشک کا کیا رشتہ ہے؟ تو ناسخ اور اوسط علی جو ہے تو رشتے میں شاگرد اور عمدہ منتخبہ کیا ہے؟ تو یہ تذکرہ ہی ہے شعرائے اردو کا۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ عدل جہانگیر کس کی نظم ہے؟ تو عدل جہانگیر یہ نظم ہے شبلی نعمانی کی۔ ایک روپیہ ایک پھول کس کا افسانہ ہے؟ تو یہ کرشن چند کا افسانہ ہے، پہلے کی ٹیک ہے یہ، کرشن چند کا یہ افسانہ ہے۔ مزور حبیب تنویر کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو یہ شطرنج کی مہریں، انہی کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہے چرن داس چور، یہ بھی انہی کا ڈرامہ ہے۔ آگرہ بازار یہ بھی ہے، اور مٹی کی گاڑی انہی کا ہے۔ آگرہ بازار ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ ہندوستان چھوڑ دو کس کا افسانہ ہے؟ ہندوستان چھوڑ دو یہ افسانہ ہے عصمت چغتائی کا۔ یہ اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہا ہے مجھے، اگر آپ کو معلوم ہے صحیح تو یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں، لیکن آنسر کی میں اس کا آنسر ہے عصمت چغتائی۔ گرد آفرید آغا حشر کے کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو یہ ہے رستم سہراب کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ یہ باقی کے جو بھی ہیں، یہودی کی لڑکی، ترکی حور اور مرید شیخ، یہ بھی جو ہے تو یہ چاروں کے چاروں ڈرامے جو ہے تو آغا حشر کشمیری کی ہی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے عنایت نامے کے آنے سے 3 طرح کی خوشی مجھ کو حاصل ہوئی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے مجھ کو یاد کیا، دوسری آپ کی طرز عبارت مجھ کو پسند آئی، تیسرے آپ حضرت علامہ عبدالجلیل اور آزاد مغفور کی یادگار ہیں اور میں ان کے حسن کلام کا مقتدی۔ مرزا غالب نے یہ عبارت اپنے خط میں کس کو لکھی تھی؟ تو یہ غلام حسین بیل گرامی کو کہا تھا انہوں نے۔ ولی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، یہ کس کا شعر ہے یہ بتانا ہے؟ تو یہ ہے میر تقی میر کا شعر ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ ترانہ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو یہ ترانہ جو ہے تو فراق گورکھپوری کے رباعیات کا مجموعہ۔ سر اس سوال میں آنسر غلط بول دی میں نے۔ ترانہ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو یہ رباعیات ہے ترانہ، یہ ریاض یگانہ چنگیزی کا رباعیات کا مجموعہ ہے، اور فراق کا جو ہے تو روپ ہے۔ اس کے بعد روپ یہ رباعیات کا مجموعہ ہے فراق کا، اور جوش کا ہے جنون حکمت اور نجوم جوہر، یہ جوش کے رباعیات کا مجموعہ ہے۔ کس طرح سے ہوئے تسکین شوق کیسا رنگ
ملیں گے آج ہم ان سے رقیب سے مل کر۔ تو یہ شعر کس ناول میں درج ہے؟ تو یہ شعر ہے امراؤ جان ادا، اس ناول میں درج ہے۔ آگے ہے انجمن پنجاب لاہور کے تحت پہلا مشاعرہ کب ہوا، یہ بتانا ہے آپ کو۔ انجمن پنجاب لاہور کا پہلا مشاعرہ ہوا تھا 8 مئی اور 1874 کو ہوا تھا کہ شاعر نے شاعری کو نگینے جوڑنے سے مشبہ قرار دیا تو یہ آتش لکھنوی نے کہا تھا۔ آگے ہے افسانہ بدنصیب ماں میں پنڈت اجودھیا ناتھ کے کتنی اور لڑکے تھے؟ تو ان کی کل 4 اولادیں تھیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوق تحریر کا، کاغذی ہے پہرن ہر پہ کرے تصویر کا۔ یہ شعر کس بحر میں ہے، یہ بتانا ہے۔ یہ شعر ہے رمل مسمن محذوف، اس بحر میں لکھا گیا ہے۔ صبرس میں کون سا کردار قلعے ہجرا میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائیں بھی مانگتا ہے؟ اس کا آنسر ہے دل، یہ آنسر ہے اس کا دل۔ ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو یہ غالب کا شعر ہے۔ تو اس میں بتانا ہے کہ کون سی صنعت اس شعر میں استعمال کی گئی ہے۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد اس شعر میں ہے۔ کچھ قفس میں ان دنوں لگتا ہے جی، آشیاں اپنا ہوا برباد کیا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ آگے بڑھیں گے ہیں، آگے ہے اس کا سری کنر سنگھ اور لال بہادر سنگھ، یہ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ افسانہ ہے بڑے گھر کی بیٹی کا، اور یہ بڑا گھر کی بیٹی منشی پریم چند کا ہی افسانہ ہے۔ گلستہ برگ کیا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ صنفی لحاظ سے کیا ہے۔ یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ وصیت نامہ کس مثنوی کا حصہ ہے؟ تو یہ زہر عشق اس مثنوی کا حصہ ہے۔ بھرے بازار میں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ بھرے بازار میں حیات اللہ انصاری کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ سوال بھی کتنی بار ریپیٹ ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لچھی نارائن شفیق اورنگ آبادی کے تذکرے کا نام بتانا ہے کہ کیا ہے؟ تو ان کے تذکرے کا نام ہے تذکرۂ چمنستان شورا۔ ذیل میں کون سا زمرہ منٹو کے افسانوں پر مشتمل ہے؟ ان کے افسانوں پر مشتمل بتانا ہے منٹو کے۔ ٹھنڈا گوشت یہ بھی انہی کا افسانہ ہے۔ لحاف یہ بھی انہی کا ہے۔ کالی شلوار انہی کا ہے۔ کالی شلوار ٹھنڈا گوشت موزل یہ انہی کے افسانوں پر مشتمل زمرہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، ڈرامہ انارکلی میں باب دوم کے منظر سوم کا عنوان بتانا ہے کیا ہے؟ تو یہ قلعہ لاہور کا ایک ایوان یہ انہی کا ہی ہے۔ شیش محل چوتھا ہے شاید اس کا عنوان، چوتھا عنوان ہے شیش محل۔ حالی کے نزدیک اصلیت سے کیا مراد ہے؟ اصلیت سے کیا مراد ہے؟ جس بات پر شعر کی بنیاد رکھی جائے یہ مراد ہے۔ مرشد کا مقولہ ہے کہ میرا تجربہ کہ اگر انسان کو بدترین دشمن کی تلاش ہو تو اس کو اپنے عزیزوں میں مل جائیں گے اور دوست کی ضرورت ہو تو غیروں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ مضامین رشید کا کے کس مضمون کا ابتدائیہ ہے، یعنی ابتدا میں یہ درج ہے۔ تو یہ مثلث یہ ان کا مضامین ہے، اسی میں یہ درج ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی میں کیتکی کے والد کا نام کیا تھا، یہ بتانا ہے۔ رانی کیتکی کے والد کا نام ہے راجا جگت پرکاش یہ انہی کے رانی کیتکی کے والد کا نام ہے۔ اسی طرح کنور
उदयभान के वालिद का नाम है राजा सूर्यभान सिंह। ये है मिट्टी के हैं गुल जो और किसी बोस्तां के हैं, कांटे अजीज गुलशने हिंदुस्तान के हैं। ये किसका शेर है? तो ये चकबस्त का शेर है। आगे है शेफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई? तो ये दोनों की मौत 1869 में हुई थी, गालिब की और शेफ्ता की। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा, आप देखिए इसे। हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती ने आज से कई बरस पहले ये अशआर कलमबंद किए थे। इसको क्या मालूम था कि जो ज़माना गुज़रता जाएगा इसके अलमनाक अल्फाज जो है तो रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे। आज हिंदुस्तान की यह हालत है, वग़ैरह वग़ैरह। ये इक़्तिबास मज़ामीन पत्रस के किस मज़मून से अक्स किया गया है, ये बताना है। तो ये है मुरीदपुर का पेड़, इससे ये मज़ामीन अक्स किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम। मसनवी गुलज़ार नसीम पहली बार कब शाये हुई? ये लिखी गई थी 1938 में और इसे शाये किया है 1838 में 1838 में ये लिखी गई थी और 1844 में जो है तो पहली बार शाये हुई है। गुलबर्ग कोई इसको कहे हैं, कोई याकूत टक होठ हालातों भी के एक बार ठहर जाए। ये शेर किसका है? तो ये मीर तकी मीर का शेर है। आगे बताना है सुंदरलाल और लालचंद, ये दोनों किरदार लाजवंती में देखने को मिलते हैं, आप इसे ध्यान रखें। और इसके अलावा ये भोला, ग्रहण और दाना और दाम ये भी बेदी का ही अफसाने हैं। मज़ामीन पत्रस के किस मज़मून में अजनबी नाम का किरदार है? तो अंजाम बेखबर, इसमें अजनबी नाम का किरदार है। करीमा बेगम किस नावल का किरदार है? तो ये नावल है लंदन की। शेर मुकम्मल करना है। इसमें हंसते हंसते रो दिया करते थे सब बेइख्तियार। सही मिसरे से शेर मुकम्मल करना है। तो इसका होगा एक नई तरकीब का दर्द अपने अफसाने में था। ये है इसका, इससे मुकम्मल होगा। राजेंद्र सिंह बेदी इब्तिदा में किस नाम से लिखते थे? तो इन्हों मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने इब्तिदा में लिखा है। तुम मुखातिब भी हो गरीब भी हो, तुमको देखे कि तुमसे बात करें। ये किसका है? तो ये फिराक गोरखपुरी का शेर है। आगे है अंदाज़े गुल अफशानी गुफ्तार, थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है। मुझ में अलीगढ़ के ही पैमाना वो साहिबा से आया, किस मौकूल अजनबी से मिलता तो बेइख्तियार सवाल करता। अलीगढ़ में भी पढ़ा है, वो कहता नहीं तो अफसोस होता कैसी कमी रह गई। ये इक़्तिबास जो है तो मज़ामीन रशीद से कि किस मज़मून से अक्स किया गया है, ये बताना है। तो ये अपनी याद इस मज़मून से अक्स किया गया है मज़ामीन। इसलिए सुर्ख यूँ है रंग आसमानी लिए कि खिला कमल फूल पानी लिए। ये कुतुब मिश्तरी का शेर है। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? मिर्ज़ा दबीर मीर ज़मीर के शागिर्द थे। सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताता है? तो ये नज़र है जो दिल का दोस्त है, वो अपने आप को पकड़े जाने पर बताता है कीमियागर।
ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، اسے غور سے پڑھیں اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ یہ بتانا ہے صحیح جواب کون سا ہے۔ تو علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں، صحیح بات ہے یہ، کیونکہ اقبال نے مشرقی فکر و فلسفے کی ترجمانی کی۔ یہ دونوں بھی، دلیل بھی صحیح ہے اور دعویٰ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، اس لیے آپشن نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ آگے ہے، رشید احمد صدیقی اپنے کس مضمون میں ناول توبۃ النصوح کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ بھی پہلے کوشچن صاحبہ ہیں۔ سلام ہو نجد پر انہوں دیا جلے ساری رات کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اسی کے علاوہ دیوندر سیتارتھی نے بھی یہ افسانہ لکھا ہے، انہی کا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کوشچنس پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر اس ویڈیو میں جو کوشچنس میں آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے وہ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں اصلاح کر دوں، میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسی طرح پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔